وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई, बढ़ाई उस वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्दो समा के लिए है कि जिसने हमें इंसान बनाया और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन, आज के इस खुतबा जुमा का मौजू है तरबियत औलाद। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इस दुनिया में जो नेमतें अता की हैं उनमें से एक अजीम नेमत, एक बहुत बेशबहा नेमत वो औलाद की नेमत है। और जिन लोगों को रब्बे ज़ुल जलाल ने इस नेमत से महरूम रखा है, इस नेमत की अहमियत का अंदाज़ा आप उनके पास कभी बैठ कर लगाएं। यकीनन औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक अजीम नेमत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इसको अजीम नेमत करार दिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें औलाद अता करता है तो उसके बाद हम पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। सामिन किराम, शरीयत इस्लामिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद को इंसान की रियाया करार दिया है और दूसरे इंसान को, वालिदैन को
औलाद का जिम्मेदार करार दिया है, और सिर्फ लिबास, कपड़ा, खाना पीना मुहैया कर देना ये हमारी जिम्मेदारी जो हम पर आयद होती है ये नाकाफी है, बल्कि शरीयत हमें ये बताती है कि हम इन सारी चीजों के साथ साथ अपनी औलाद की सही तरबियत करें। आइए कुरान करीम से इसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तहरीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ए ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। और कैसी आग? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, और जिस आग पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सख्त और ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, और जो भी काम करने का उन्हें हुक्म दिया जाए वो उसे बजा लाते हैं, वो जरा बराबर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करते। इस आयत करीमा में अल्लाह ईमान वाले आदमी पर यह जिम्मेदारी आयद की है कि वो अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाए। किस तरह जहन्नम की आग से बचाए? कि उसकी सही दीनी तरबियत करे, उसको बताए कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन से अमल हमें अंजाम देने हैं और कौन से अमल हमें अंजाम नहीं देने। और यही नहीं बल्कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति, कि ए लोगों तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति, और तुमसे में से हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। और फरमाया फल इमाम राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयति, कि हाकिम वक्त, बादशाह वक्त, हर जिम्मेदार शख्स ये जिम्मेदार है। और फरमाया व मसऊल इमाम राइन व मसऊलुन अन रइयति, कि बादशाह वक्त जिम्मेदार है और बादशाह से उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि तुम्हें जो दौर हुकूमत मिला था, क्या तुमने उस अपनी हुकूमत के दौर में उन अय्याम में लोगों के साथ इंसाफ किया या नहीं किया? तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी आई थी तुमने उसका पासो लिहाज किया या नहीं किया? तुमने अवाम के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव किया या नहीं किया? और आगे फरमाया वर्रजुलु राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयति, कि घर का फर्द, घर का बड़ा शख्स ये मसऊल है, इससे पूछा जाएगा, ये जिम्मेदार है, इससे सवाल किया जाएगा। और यही नहीं, यहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस नहीं किया, बल्कि आगे फरमाया वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व हिय मसऊलतुन अन रइयतिहा, कि औरत भी घर में जिम्मेदार है। एक खामिन अगर अपनी औरत को मलका बना कर अपने घर में रखता है तो वो भी, उससे भी सवाल किया जाएगा, वो भी जिम्मेदार है घर की। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अगर शौहर के हुकूक में वो नजरसानी करती है, शौहर के हुकूक को अदा नहीं करती है और उसके अदमी मौजूदगी में उसके घर का सही से ख्याल नहीं रखती है, भले ही शौहर उससे बाज पुछ ना करे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सवाल करेगा वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, कि एक औरत भी मसऊल है, जिम्मेदार है, उससे भी उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। और आगे फरमाया अला फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति, कि खबरदार तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। लिहाजा हम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद की सही तरबियत करें, और क़यामत के दिन हमसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। आइए आगे देखते हैं कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मात अल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन थलाथ, कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो आमाल का सिलसिला मुनक़ति हो जाता है, सिवाय तीन चीजों कि जब तक इंसान इस दुनिया में रहता है, अच्छे अमाल करता है, तो उस अच्छे अमाल का फैज़ उनको मिलता रहता है, उनको हासिल होता रहता है। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दुनिया से चले जाने के बाद भी चंद चीजें ऐसी हैं कि जिनका सवाब इंसान को बराबर मिलता रहता है। फरमाया कौन सी चीजें? इज़ा मात अल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन थलाथ सदक़तिन जारिया, पहली चीज वो सदका कि जो बराबर जिससे लोग फैज उठा रहे हैं, जिस तरह उसने कोई ऐसा सदका किया, कोई रास्ता बनवा दिया, कोई पुल बनवा दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे उस शख्स को बराबर सवाब मिलता रहेगा, सदक़तिन जारिया।
او علم ينتفع به, کہ ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس نے کسی کو قرآن کریم کی آیت سکھا دی, حدیث رسول کا علم دے دیا, اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا. اور آگے فرمایا او ولد صالح يدعو له, کہ وہ نیک اولاد کہ جو والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے. وہ اولاد جو والدین کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے, تو وہ دعا والدین کو پہنچتی ہے, اور مرنے کے بعد بھی اس شخص کے اعمال میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے, اور اس کو اس کا فائدہ ضرور ملتا رہتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے, ایک عمدہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ, اب دار و مدار اس کے والدین پر ہے کہ والدین اگر اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں, اس کو نیک بناتے ہیں, تو وہ بچہ ان کے لیے نیک بنتا ہے, اور اس کا فیض ان کو دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں ملتا ہے. اور اگر اس کی صحیح تربیت والدین نہیں کرتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ, کہ اس کو کوئی دوسری چیز غلط راستے غلط ٹریک پر نہیں چلاتی ہے. فَأَبَوَاهُ, صرف والدین ہی وہ شخصیت ہیں, وہ ہیں کہ جو اس کی غلط تربیت کے نتیجے میں اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں, یا نصرانی بنا دیتے ہیں, یا مجوسی بنا دیتے ہیں. لہٰذا اس حدیث مبارکہ میں والدین کی ایک بہت اہم ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کریں, ان کو صحیح راستے پر لے جائیں, اور ان کے لیے ہر طرح کی وہ چیزیں مہیا کریں, وہ آسائشیں مہیا کریں کہ ان کے بچے کسی دوسرے راستے پر نہ جائیں, ان کے بچے بگڑے نہ بلکہ صحیح راستے پر چلے آئیں. سامعین کرام, ان احادیث اور قرآنی آیات سے ہمیں یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے, ہمارے لیے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اولاد کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ بنیادی ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے ان میں سے ایک اولاد کی تربیت بھی ہے. بروز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. سامعین کرام, حضرت لقمان علیہ السلام ایک بہت بڑے برگزیدہ پیغمبر گزرے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی, اور وہ اتنی عظیم نصیحتیں تھیں کہ قرآن کریم نے ان کو تا قیامت ان کو باقی رکھا ہے, اور اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر شخص ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. آئیے قرآن کریم کو دیکھتے ہیں. چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیّ لا تشرک باللہ. سب سے پہلے نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھی کہ اے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ, کہ تم کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا, کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرانا. کیوں؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر انسان شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین مشرک کی کبھی مغفرت نہیں فرماتا. تو لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز کو محسوس کیا وہ یہ تھی کہ میرے بچے کا عقیدہ درست ہو, عقیدہ توحید درست ہو, اس کا ایک رب پر ایمان ہو, اس کو یہ معلوم ہو کہ مجھے مانگنا ہے, اگر لو لگانی ہے تو اللہ رب العالمین سے دو لگانی ہے, اور اگر کوئی مشکل کشا اور اگر کوئی چیز دینے والی کوئی ذات ہمیں ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو نصیحت کی وہ عقیدے کے متعلق تھی. فرمایا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ تم شرک نہ کرنا, اور کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, کہ ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنے کے بعد جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے دوسرے نمبر پر جس چیز کو رکھا ہے وہ والدین کے حقوق ہیں, کہ والدین کے حقوق کو ادا کیا جائے, والدین کی نافرمانی نہ کی جائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, اور آگے فرمایا
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. کہ اے پیارے بیٹے کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو یعنی سرسوں کے دانے کے برابر ہو اور وہ چاہے کسی چٹان میں ہو یا زمین میں ہو یا آسمان میں ہو تو اللہ رب العالمین اس کو تمہارے سامنے حاضر کرے گا. ان اللہ لطیف خبیر. بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ باریک بین اور باخبر ہے. اس آیت کریمہ میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ اے بیٹے اگر تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو, تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی سے بڑی نیکی ہو, تمہارا چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو, بروز قیامت اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو حاضر کرے گا. اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا یقین دلاتے ہوئے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی. اور قرآن کریم دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ اگر انسان کوئی بھی اچھا عمل چھوٹا سا ذرا سا بھی کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو سامنے اس کے ظاہر کر دے گا, اور اگر چھوٹا سا بھی برا عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو بھی بروز قیامت دے گا. تو لقمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا یقین دلانے کی اس آیت کریمہ میں کوشش کی ہے. اور ایک اور نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام اس کے بعد کرتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ. کہ اے پیارے بیٹے ان ساری چیزوں کے بعد تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ, کہ تمہیں نماز قائم کرنی ہے. وامر بالمعروف, اور اس کے بعد جب تم خود نیک بن جاؤ, خود تم اسوہ بن جاؤ, اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنے کے بعد ایک اور نصیحت کرتے ہیں وامر بالمعروف وانہا عن المنکر, کہ تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے, بھلائی کا حکم دینا ہے. وانہا عن المنکر, اور اگر تمہارے سامنے کوئی غلط کام ہو, کوئی تمہیں ایسا لگے کوئی کام غلط کر رہا ہے, وانہا عن المنکر, تو تمہیں لوگوں کو اس غلط کام سے ہٹانا ہے. واصبر علی ما اصابک, اور آگے پھر فرمایا کہ واصبر علی ما اصابک, کہ ان تمام چیزوں میں انجام دینے میں اگر تمہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی لاحق ہو, واصبر علی ما اصابک, کہ تم صبر کرو جو بھی تمہیں لاحق ہو ان تمام چیزوں پر. واصبر علی ما اصابک, تم صبر کرو. ان ذلک من عزم الامور, یقیناً یہ چیزیں بہت تاکیدی اور بہت ہمت والے کام ہیں. آئیے آگے دیکھتے ہیں. ان تمام چیزوں کے بعد عقیدے کی تطہیر کے بعد اور اخلاقیات اور نماز اور دوسری چیزوں کا حکم دینے کے بعد, ان تمام چیزوں کی نصیحت کرنے کے بعد آپس میں ایک انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے لقمان علیہ السلام اس کی بھی اپنے پیارے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. اور یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ جو تا قیامت ہر بچے کے لیے مفید ہوگی. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس ترازو میں اتاریں, اس پلڑے میں اتاریں, اس آئینے میں رکھیں اور دیکھیں کہ کیا ہم ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اخلاق اور کردار کی حضرت لقمان علیہ السلام اخلاق و کردار کا نقشہ کہتے ہیں اور اپنے بچے کو کس طرح اور اس کے کس پیارے انداز سے بتاتے ہیں. فرماتے ہیں یا بنی, پہلی چیز یا بنی لا تشرک باللہ, اور اسی طرح فرماتے ہیں ولا تصعر خدک للناس, کہ اے پیارے بیٹے کہ تم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنا چہرہ ادھر ادھر نہ موڑو. ولا تصعر خدک للناس, کہ اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے تکبر کرتے ہوئے غرور کرتے ہوئے اپنا چہرہ ادھر ادھر نہ کرو, اکڑ کے نہیں چلو. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا, اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے, غرور کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ بہت عظیم نصیحت ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں کچھ حاصل ہو جائے, کچھ مل جائے, اس کے بعد تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے, اس زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتے ہوئے فرمایا ولا تصعر خدک للناس, کہ کبر و غرور میں, دولت اور بادشاہت اور مالداری کے آغوش میں آنے کے بعد تم لوگوں سے منہ نہ بولنا.